بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھارت میں G20 ملکوں کی کانفرنس میں بدمزگی کے صرف دو پہلو تھے، ایک کانفرنس کے آغاز سے پہلے تو دوسرا کانفرنس کے دوران ہی نمایاں ہو گیا تھا۔ پہلی بدمزگی تو یہ تھی کہ روس اور چین نے اس کانفرنس میں اپنی شرکت کا درجہ گھٹا دیا تھا، یعنی سربراہ کانفرنس میں صرف وزرائے خارجہ نے شرکت کی تھی۔ دوسری بدمزگی کا مظاہرہ کانفرنس کے دوران مسلسل ہوتا رہا۔ اس کا تعلق کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو اور نریندر مودی کے درمیان مستقل کھچاؤ اور مسلسل ایک کشمکش کی سی کیفیت سے تھا۔ ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہوئے دونوں کی باڈی لینگویج اور چہروں کے تاثرات ایک نیم دلانہ اور بے تاثر ملاقاتوں کا احوال سنا رہے تھے۔ اگر کہیں چہروں پر مسکراہٹ نظر بھی بھولے سے آ جاتی تو وہ مصنوعی اور پھیکی لگ رہی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ بھارتی حکومت نے کانفرنس کے دوران جسٹن ٹروڈو کو نظر انداز کیے رکھا یا خود مسٹر ٹروڈو نے اپنے قدم کھینچے رکھنے کی حکمت عملی اختیار کی۔ کانفرنس کے اسی ماحول کا اثر تھا کہ کانفرنس کے دوران اور اختتام پر کسی عالمی رہنما کو پریس ٹاک کا موقع فراہم نہیں کیا گیا۔ حد تو یہ کہ تقریب کے دولہا امریکی صدر جو بائیڈن بھی انکہی ہی رہ گئی۔ وہ بات سب باتوں کے بعد کے انداز میں بھارت میں کچھ کہے سنے بغیر ہی لوٹ کر چلے گئے، اور بعد میں انہیں اپنی پیرانہ سالی کے باعث کچھ خیال آیا، آفٹر تھاٹ جسے کہتے ہیں، کہ بھارت میں تو انہیں انسانی حقوق اور اقلیتوں کے تحفظ پر بات ہی نہیں کرنے دی گئی، اور یادداشت کی اس بحالی کے بعد انہوں نے جنوب مشرقی ایشیائی ایک ملک میں جا کر یہ بات کہنا ضروری سمجھا کہ نریندر مودی سے انسانی حقوق اور اقلیتوں کے ساتھ ہونے والے سلوک پر انہوں نے بات کی تھی۔ اسی دوران جسٹن ٹروڈو اور نریندر مودی کے درمیان بھی خالستان کے معاملے پر ہونے والی جو ایک کشیدگی ہے اس پر بات ہوتی رہی، بالخصوص جو خالستان نواز لیڈر کا قتل ہوا ہے کینیڈا میں، اس پر بات ہوئی اور دونوں طرف سے اپنا اپنا موقف بیان کیا جاتا رہا۔ اس تکرار کے اثرات کانفرنس کے دوران ہی محسوس کیے جاتے رہے۔ یوں کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو اور نریندر مودی کے تعلقات میں ایک لاوا پکتا ہوا صاف دکھائی دے رہا تھا، اور یہ لاوا اب اس وقت پھٹ پڑا جب کینیڈا کی حکومت نے بھارت کے ایک اعلیٰ سفارتکار کو خالستان نواز سکھ رہنما اور کینیڈین شہری ہردیپ سنگھ کے قتل کے کیس میں ملک بدر کر دیا۔ جسٹن ٹروڈو نے پارلیمنٹ میں ایک زوردار بیان دیتے ہوئے کہا کہ کینیڈا کے انٹیلیجنس اداروں نے سکھ رہنما کی موت اور انڈین ریاست کے درمیان قابل اعتماد تعلق کی نشاندہی کی ہے۔ انہوں نے اسے نہ صرف بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کہا بلکہ کینیڈا کی آزادی، اقتدار اعلیٰ اور خود مختاری کو چیلنج کرنے کے مترادف بھی قرار دیا کہ باہر سے آ کر کوئی قوت کینیڈا کی سرزمین پر کسی کینیڈین شہری کو قتل کرے۔ جسٹن ٹروڈو نے یہ بھی کہا کہ G20 کانفرنس کے دوران انہوں نے نریندر مودی کو براہ راست بھی اپنے تحفظات سے آگاہ کیا ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس کے بعد کینیڈا کے شہری بھی خود کو محفوظ نہیں سمجھتے، جن میں کئی ارکان پارلیمنٹ شامل ہیں۔ یہ کہتے ہوئے ان کا اشارہ کینیڈا کے سکھ ارکان پارلیمنٹ کی جانب تھا۔ بعد میں بھارتی حکومت نے جسٹن ٹروڈو کے پارلیمنٹ میں دیے گئے بیان کو مسترد کیا اور ایسی کسی واردات میں ملوث ہونے کی تردید کی۔ بعد میں بھارتی حکومت نے جسٹن ٹروڈو کے پارلیمنٹ میں دیے گئے بیان کو مسترد کیا اور ایسی کسی واردات میں ملوث ہونے کی تردید کی۔ کینیڈا کی وزیر خارجہ میلانیا جولی نے بھی ایک پریس کانفرنس میں اسی طرح کے خیالات کا اظہار کیا اور بھارت کے ایک اعلیٰ سفارتکار کو ملک بدر کرنے کا اعلان بھی کیا، جس کے جواب میں بھارت نے بھی ایک کینیڈین سفارتکار کو ملک بدر کر دیا۔ ہردیپ سنگھ ایک سرگرم خالستانی رہنما تھے جو رواں برس جون میں کینیڈا میں ایک گردوارے کے باہر ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنے تھے۔ خالستان نواز رہنماؤں نے اس کا الزام بھارتی ایجنسی را پر عائد کیا تھا، اور خالستان تحریک کے جو حامی ہیں یہ کینیڈا ان کا ایک مضبوط مرکز ہے۔
یہ وہ سکھ ہیں جو 80 کی دہائی میں اندرا گاندھی حکومت کے آپریشن بلو سٹار کے نام سے امرتسر گولڈن ٹیمپل پر ہونے والے حملے کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال کے باعث سیاسی پناہ گزینوں کے طور پر مغربی ملکوں میں منتقل ہو گئے تھے۔ گو کہ اب ان کی دوسری نسل وہاں موجود ہے، لیکن انہوں نے اپنے دکھوں اور اپنے زخموں کو یوں ہی تر و تازہ رکھا ہے اور وہ اگلی نسلوں تک انہیں منتقل کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ کینیڈا، امریکہ اور برطانیہ اس دور کے نقل مکانی کرنے والوں کے بڑے مراکز ہیں۔ یہ لوگ اپنی زمین سے کٹ جانے کے باوجود اپنے نظریات سے جڑے ہوئے ہیں اور ان ملکوں کی سکھ کمیونٹی میں خالصتان کی حمایت کے جذبات ابھی بھی پوری طرح قائم ہیں۔ خالصتان کی حمایت میں سکھ کمیونٹی میں ہونے والا ریفرینڈم بھی اسی سوچ کا عکاس ہے۔ بیرون ملکوں میں جاری اس خالصتان حمایت تحریک کے اثرات سے مشرقی پنجاب بھی محفوظ نہیں رہ سکتا۔ نتیجتاً ان علاقوں میں بھی خالصتان کے جذبات کو، جنہیں طاقت کے ذریعے دبا دیا گیا تھا، وہ ختم ہونے کی بجائے دوبارہ سر اٹھانے لگتے ہیں۔ اس لیے بھارت نے آسان طریقہ یہ دیکھ لیا کہ بین الاقوامی محاذ پر سرگرم خالصتان کے حامیوں کو قتل کرایا جائے۔ یہ کارروائی بہت سے با اثر سکھوں کے لیے بھی خطرے کی گھنٹی ہے اور کینیڈین پارلیمنٹ میں کئی سکھ ارکان بھی اس خطرے کی زد میں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کینیڈا کی حکومت نے اس مسئلے کو بہت سنجیدگی سے لیتے ہوئے بھارت سے احتجاج کے انداز میں شدت پیدا کی ہے۔ کینیڈین حکومت کی طرف سے بھارت کے اعلیٰ سفارتکار کی ملک بدری اس لحاظ سے ایک چونکا دینے والا واقعہ ہے کہ اس وقت مغربی ممالک محض علاقائی سیاست کی دوربین سے حالات و واقعات کو دیکھنے کی وجہ سے بھارت پر دل و جان سے فدا ہیں۔ بالخصوص امریکہ تو بھارت کی ہر کج ادائی پر بھی فریفتہ اور اسے نزاکت کا ایک انداز قرار دینے کے رویے کا شکار ہے۔ ایسے میں مغرب کے ایک اہم ملک کینیڈا کی طرف سے بھارت پر اپنی خود مختاری اور اقتدار اعلیٰ کو پامال کرنے کا الزام بھارت کی مصنوعی شبیہ کو مغرب میں متاثر کرنے کا باعث بن رہا ہے۔ پاکستان کی طرف سے اس طرح کی باتوں کو محض روایتی الزام تراشی سمجھ کر اڑا دیا جاتا تھا، مگر کینیڈین وزیر اعظم کا پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر اس سے ملتے جلتے خیالات کا اظہار اور اب اپنا رنگ دکھاتا رہے گا۔ یہاں پاکستان کے لیے ایک سبق اور بھی ہے کہ کینیڈا میں ہردیپ سنگھ کے قتل کا ایک واقعہ ہوا تو اس ملک نے اسے اپنے اقتدار اعلیٰ پر حملہ قرار دے کر تمام مصلحتوں اور تکلفات کو بالائے طاق رکھا اور اس طرح کے جوابی اقدامات کا سلسلہ شروع کیا۔ مگر پاکستان میں سال بھر میں اسی سٹائل میں ایک خالصتان نواز رہنما کو لاہور میں ہدف بنا کر قتل کیا گیا اور کشمیر کی مزاحمت کے ساتھ ماضی کا تعلق رکھنے والے 4 افراد کو ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنایا جا چکا ہے، جن میں 2 کشمیری نسل مگر پاکستان کے شہری تھے جبکہ 2 کا تعلق پاکستان سے تھا۔ ان افراد کی ٹارگٹ کلنگ پر بھارتی اداروں کا جشن کا انداز اور تبصرے واقعات کی ذمہ داری قبول کرنے کا ہی ایک انداز تھا، مگر پاکستان میں اس پر مکمل خاموشی رہی۔ کسی نے ان واقعات کو پاکستان کی خود مختاری اور اقتدار اعلیٰ پر حملہ اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی نہیں کہا۔ شاید پاکستان کے لیے آزادی اور اقتدار اعلیٰ کے تصورات بے معنی بنا دیے گئے ہیں اور پاکستانی عوام ایسے واقعات کو 2 ملکوں کے انٹیلیجنس اداروں کی ایک لڑائی کے زاویے سے دیکھنے پر مجبور ہیں۔